آج کے ایپیسوڈ میں ہم پوشیدہ یعنی ہڈن نہ نظر آنے والی مخلوق جنات میں چڑیلوں پریوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، احادیث میں کیا ان کا ذکر آیا ہے، تو یہ آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ اسٹارٹ لیتے ہیں، مگر آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کا ہر ایپیسوڈ آپ کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر مل سکے تو ہمیں آج ہی جوائن کیجیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ جس طرح انسان میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کی طرح شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ اور جنات کی جو فیمیل ہوتی ہے اسی کو ہی پری، چڑیل یا جنیاں کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک پری کا ذکر آتا ہے جس کا نام فاریہ تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور وہ پری وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے تک وہ پری حاضر نہ ہو سکی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس پری نے عرض کیا، حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں گئی تھی۔ یہ ناظرین اس پری کا ذکر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی اور اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس موضوع کے اسٹارٹ میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جنیاں ایک وادی جس کا نام زی طوا تھا اس میں رہا کرتی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کا شریف ترین نوجوان تھا۔ اس کی شادی کر دی گئی۔ جب اس کی شادی کا 7واں دن تھا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے امی جان، میں دن کے وقت کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس جنی نے اپنے جن بیٹے سے کہا، سمجھایا کہ بیٹا مجھے تم پر قریش کے ناسمجھ لوگوں سے خوف ہے، یعنی وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس نے کہا، میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ ماں نے اسے اجازت دے دی تو اس جن نے سانپ کی شکل اختیار کی اور کعبے کی طرف چل پڑا اور کعبے کے 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کیے۔ پھر جب وہ واپس آ رہا تھا اس کے سامنے قبیلہ بنی سہم کے ایک نوجوان نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے قتل ہونے کے بعد کیا ہوا، مکے میں گویا جنگ چھڑ گئی۔ ایسا غبار اڑا کہ پہاڑ بھی اب دکھائی نہ دیتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو سہم کے بہت سے لوگ اپنے بستروں پر جنوں کے ہاتھوں مرے پڑے تھے، اور اس لڑائی میں 70 جنات بھی مارے گئے۔ اندازہ لگائیے کہ جب جن سے لڑائی ہو جاتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان مکہ شریف میں ہوا اور جن وہ سانپ سمجھ کے اسے مار دیا گیا۔ تو ناظرین، اور بھی واقعات کتابوں میں ملتا ہے اور جنیوں کے بھی واقعات ملتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کئی ایپیسوڈ میں یہ بتایا کہ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جنیوں میں بھی جو ہیں وہ بری جنیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں، اور یہ بعض جنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ طواف بھی کرتی ہیں، جس کا ایک واقعہ میں آپ کو اب سنانے لگا ہوں۔ ایک جنی کا، وہ جنی اپنی دیگر جنیوں کے ساتھ طواف کر رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی حرم کعبہ میں جب داخل ہوا تو میں نے کچھ عورتیں دیکھی وہ طواف کر رہی ہیں، مجھے عام عورتیں نہیں لگ رہی تھیں۔ مجھے انہوں نے بڑی حیرت میں ڈال دیا کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوئیں اور حرم سے باہر نکلی تو میں ان کے پیچھے چل دیا، اور میں نے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا تاکہ میں ان کے بارے میں جان سکوں، یہاں تک کہ وہ جنیاں چلتی رہیں اور ایک مشکل ترین ویلی میں جا پہنچی۔ پھر اس ویلی پر وہ چڑھ گئیں، میں بھی ان کے پیچھے چڑھ گیا۔ پھر وہ ویران جنگل میں داخل ہوئی، میں بھی ان کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، اے ابن زبیر، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ان سے ہی سوال کر دیا، اور آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم جنات ہیں۔ تو میں نے جواباً کہا، میں نے چند عورتوں کو دیکھا تھا، وہ طواف کعبہ کر رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ مجھے انسانی مخلوق نہیں لگتی، اس لیے میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا۔ تو ان جنات نے جو وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دعوت پیش کی مجھے اور کہا کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے۔ یہ تو بتا دیا کہ یہ عورتیں ہماری ہیں اور یہ جنیاں ہیں اور ہم جنات میں سے ہیں، اور دعوت کیا دی انہوں نے
کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو میں نے کہا میں پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھانا پسند کروں، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازہ کھجوروں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ان جنوں نے مجھے تازہ کھجوریں دے دی، جب میں کھا چکا تو جو بچ گئی کھجوریں، ان جنات نے مجھے اجازت دی کہ یہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں وہ بچی ہوئی کھجوریں اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ جنیاں جو تھیں، جو نیک جنیاں تھیں، انہوں نے طواف خانہ کعبہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچی، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پیچھے گئے اور پھر بہرحال جو ان کی دعوت لے کر واپس لوٹ لے۔ حدیث مبارکہ میں اور بھی ذکر آتا ہے، بری جنیوں کا بھی ذکر آتا ہے جس کو ہم چڑیل کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو چڑیل کا ذکر بھی موجود ہے حدیث میں، جس کو ام الصبیان کہا جاتا ہے۔ کئی علماء کرام کے نزدیک یہ کسی بیماری کا نام ہے، اور جس کو مرگی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ایک طاقتور جن عورت ہے، اور جس پر بھی یہ اپنی نظر ڈال دیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ام الصبیان کا اصل شکار پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے اپنی انگلیاں مارتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، کہ جب شیطان نے ان کو انگلی مارنے کی کوشش کی تو وہ انگلی پردے میں لگ گئی، آپ اس کے خلل سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت ولادت شیطان سے محفوظ رہے اور شیطان آپ کو نہ چھو سکا۔ تو یہاں آپ کو میں اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ اس حوالے سے سائنسی تھیوری اپنی جگہ، لیکن اسلامی نقطۂ نظر اس حوالے سے کتابوں میں موجود ہے کہ جب نومولود بچے کو شیطان چھوتا ہے تو اس کے چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ جی ہاں، بچہ جو ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے روتا ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے۔ اور یہ جو میں نے بیماری کا نام بتایا جس کو انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں، ام الصبیان جس کو کہتے ہیں، یہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے بچے پر، اس کا حل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے سے ام الصبیان کی بیماری دور رہتی ہے۔ اور اسی بیماری کے متعلق امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مرگی یعنی ایپیلیپسی یہ بہت خبیث بلا ہے اور اس کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری میں لکھا ہے کہ مرگی کبھی جن یا خبیث ہمزاد کے اثر سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ یہ ایپیلیپسی کی ایک وجہ یہ جنات بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کو پاک صاف کرنے کے بعد اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے، اور اذان جلدی دینی چاہیے۔ بعض لوگ اذان کے لیے انتظار کرتے ہیں، مولانا صاحب کو ہم بلائیں گے، کوئی نیک شخص مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ اذان دلائیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے یعنی ایپیلیپسی کی بیماری سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ یا ایک اور چیز کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں جس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، یعنی جل پری اور جل مانس۔ آیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف یہ افسانوں میں اس کا ذکر ہے؟ جل پری یعنی پانی کی پری اور جل مانس یعنی دریائی انسان۔ تو تاحال اس کا کوئی سائنسی ثبوت تو منظر عام پر نہیں آیا۔ 2012 میں امریکی حکومت کی سائنسی جو تحقیقات ہے اس کے مطابق یہ لکھا گیا کہ اب تک جل پریوں کی موجودگی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ البتہ جو پرانی کتابیں ہیں جو حیوانات پر لکھی گئی ہیں اس میں ایسی مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی شکل یا بعض اعضاء انسانوں سے کسی حد تک ملتے جلتے تھے۔ جی ہاں، تو اسی طرح دریائی انسان کا بھی ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے، مگر موجودہ جو تحقیقات ہیں
اس میں اس کا وجود نہیں ملتا. تو یہ جل پری ہو یا جل مانس ہو, ان کا ذکر نہ کریں. میں نے پچھلے بھی آپ کو ایپیسوڈ میں بتایا تھا, بعض لوگ ایسی چیزوں سے یعنی جنات وغیرہ سے اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. تو اللہ سے ڈرانا چاہیے, جنوں سے نہیں ڈرانا چاہیے. تو ناظرین, یہ تھا ہماری سیریز کا لاسٹ ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو جنیوں, پریوں اور جل پری کے بارے میں بتایا. اس سیریز میں ہم نے آپ کو جنات کے بارے میں مستند اور مضبوط معلومات فراہم کی ہیں کہ جن کیا ہیں, جن کو جن کیوں کہتے ہیں, جنات کے وجود کی حقیقت کیا ہے, جنات کی کیٹیگریز, جنات کی مختلف شکلیں, جنات کے کھانے, جنات کے نکاح اور ان کے ہاں اولاد کے بارے میں بھی بتایا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جنات کب سوتے ہیں, کون سے مقامات میں جنات رہتے ہیں, کوہ کاف کیا ہے, کیا جن بھی دوزخ میں جائیں گے, جنات کو موت کس طرح ہوتی ہے اور جنات سے کیسے حفاظت کی جائے, اور بہت ساری معلومات اس سیریز میں ہم نے آپ تک پہنچائی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سیریز سے اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کا ہر ایپیسوڈ آپ کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر مل سکے تو ہمیں آج ہی جوائن کر لیجئے. اب ہمیں اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں فساد پھیلانے والے اور جنات سے اور جنیوں سے محفوظ فرمائے.